نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دوستو ٹائم ہو گیا، دو چار میلاد دے نسبت دے نال عرض کرانگا کہ میلاد انہیں کہ جھنڈے تلے کر لو۔ میلاد دی نسبت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دیتے خوشی دا اظہار اساں کرتے ہیں۔ میں ہن بھی صبح تواڈے کول جلے پہنچیا 11:30 بجے، میں حافظ آباد والی سائڈ تو آیا ہے، اتنے رات میں ادارے دے اندر درس دے اندر گاجراں والی ساڈا اس علاقے دا بیلیاں دی اسرار تے مذہبی اپنا میلاد دا پروگرام ہوندا ہے۔ اتھے بھی میں یہی بیلیاں نے کہا کہ جلوس کڈو تے احترام دے نال کڈو، یا کڈو نہیں یا احترام دے نال کڈو۔ صرف نعرے مار چھڑنے، صرف جھنڈے لہرا چھڑنے ایک گستاخی ہے، نہیں خالی۔ اس دن تو میں بڑا شدید تواڈے نال اختلاف کرساں، میں اس گیٹ کے سامنے کھڑا سا، میں بیلیاں دا استقبال کا کرتا سا، ایک لڑکے نوں میں پکڑیا، یہ وہ من نہیں پتا وہ کہڑے علاقے دا سی، کہڑے لوگ دا سی، تقریباً اس دی 18-19 سال عمر ہے۔ اس نے نا ایک پٹی لی بنی ہے، جی اگر لڑکے آئی کلوا ہونا بیٹھا بن کے سرخ رنگ دی پٹی اتنے لکھے آجی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میں ملے آج ملن کے بعد میری کاوڑا مزاج سے میں ابھی بان رکھی، میں کہ دے لیا فجر کی نماز پڑھی گئی؟ اس آکھا جی کوئی نہیں پڑھی۔ میں کہ ہن وضو جے؟ اس آکھا وضو پیتا ہی کوئی نہیں۔ میرے دوست ایسا جلوس کڈنا اے ادب دے خلاف ہے، یہ کرنا ہی ہے تو پھر ادب دے نال چلے۔ میرے کو پوچھو تو سانو اس طرح کرنا چاہیے تھا بھائی اس دن مساجد دے اندر اداریاں دے اندر اساں جس طرح شامیانے لگے ہوئے نے لگ جان، قرآن پڑھن والے قرآن پڑھن، درود پاک پڑھن والے درود پاک پڑھن، ہر بندہ توجہ دے نال شوق دے نال اس واسطے پڑھے کہ اساں کچھ پڑھ کے بارگاہ نبی دے وچ تحفے بھیجنے ہیں۔ ہن سوکھا کام ہے جیب سے پیسے کڈے 20 دے کم پکا چھڑی، حلوے پکا چھڑے، پکانے چاہیے، اسی گل شک نہیں، جھنڈیاں دے میں خلاف نہیں، لانیاں چاہیے، لیکن جی میں تواڈے تے عرض کرنا چاہنا احترام اگر نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا تو پھر سارے کام فضول ہے، ساڈے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اگر ایک عام بندے دے نہیں دیکھو نا جڑے میلے ہوندے نے جڑے جلوس اثر سیاسی یا غیر سیاسی کردے ہیں، اس جلوس دے وچ تے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلوس دے وچ اگر فرق نہیں تو میرے دوستو کیا فائدہ ہو وقت ضائع کرنا۔ سونے دا تے نام بھی اگر لینا تے ادب دے نال لو، سونے دی تعریف کرنی تے ادب دے نال کرو، ادب نہیں تو ساں 50 حجاں کر کے آ جاؤ، 100,000 عمرے کر کے آ جی، میں اتنے عمرے کر میں بچی نہ میں اپنے 18-19 سال دے دور دے اندر ہر واری کوئی نہ کوئی نئی چیز میں اتنے دیکھتا، اور اساں لوگ گستاخی انتہا کے لوگ کر دیں، اتنی گستاخی کر دیا۔ اتنے تے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اتنے تے اچا بولنا بھی منع ہے۔ جیسا یہ یاد رہی لبیک لبیک، نہ ساڈا وضو نہ کچھ، نہ پتہ ہی نہیں بولتے کی پہ۔
یا رسول اللہ کرتے رہیے. تو میرے دوستو انج نہیں. تسا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لینا تو تسا خیال بنو، تسا تصور بناؤ تو رسول اللہ دی ذات کس طرح بیٹھی ہوئے گی کہ آپ کے پروانے آپ کے کول بیٹھے ہوں گے کہ آپ کی گلاں سنتے پہ ہوں گے. ایک غور کرو، ایسا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہر بندہ پڑھتا ہے جڑا مسلمان ہے پڑھتا ہے. تکبیر ہوندی ہے اللہ اکبر کیتی جاندی ہے، لیکن غور کرو کہ اس وقت تو کیا منظر ہوئے گا، کیا ماحول ہوئے گا کہ جدا کلمہ پڑھ دے وچ بیٹھا ہوئے گا. وہ صحابہ تے انج باندھے سن کہ پتہ ہی نہیں چلتا سی پیچھے کوئی انسان ہی نہیں رہندے جنہاں جسماں دے وچ کوئی روح بھی ہے کہ نہیں. اتنا ادب کیتا جاندا سی. تو میرے دوستو میری تواڈے کی یہ نصیحت ہے کہ سارے کام کریے. احتیاط کریے کہ آئندہ اگر جلوس کرنا ہے سر تے کپڑا پہلی کر، اور رات میں تقریباً 1,500 کے قریب ساڈا مجمع سی. عشاء دا سلام پھیرا پہلی تلاوت ہوئی، 11 بجے دعا پڑھ کے ہر بیلی اساں چھٹی دیتی. کیوں دیتی بھائی؟ ساری رات اساں محفل سنتے رہو، سبحان اللہ، پیسے بھی بکاندے رہو، سارا کوئی کرتے رہو، نہ اتنے عشاء کی نماز کسی پڑھی ہے. مثال کے طور پر محفل ختم ہوئے تو بڑے دی جڑی نماز ہے وہ بھی نہ پڑھیے کہ بڑے جلوس واسطے تیار ہو جائیے جناب، وہ کپڑے شوشے پا لیے، پٹکے پا لیے، ہاتھے جھنڈے نپ لیے، سکوٹر کے سلنسر کھول لیے تو جناب نعرے مارنے شروع کر دیے. میرے دوستو اس طرح نہ کریے، عملی کوئی کام کریے. اصل تو اس طرح کریے کہ جڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ نماز اگر حکم دیتا ہے تو انہیں نماز پڑھیے کہ جس طرح سونے نے حکم دیتا ہے. اللہ اکبر کریے تو اتنی اندر تھوڑے طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا گھر تم سامنے نظر آئے. اگر درود پڑھیے تو ساری حاضری بارگاہ نبی دی حاضری ہو جائے. پھر سوال ہے یہ تو جی اصل رکعت ہوں پڑھنی ہے بعد ہی پڑھنی ہے، یہ رکعت نے، یہ نماز نہیں. نماز تو یہ ہے کہ رب دے نال ملاقات ہوئے، رب دے محبوب دے نال ملاقات ہو. تو میرے دوستو جیڑے سونے نے فرمان دیتے نے وہ کریے، نماز نہ پڑھیے. کیا فائدہ؟ میں نے بڑی رولا پایا ہوا ہے بھائی، اگر تو طاقت تو نہیں کہ تم مسجد ہی وہیں کی نماز پڑھو تو بولیا ہوتے نہیں تو کم از کم ڈیرے دی اللہ اکبر کر دو. اور یہ کپڑے پری تو ہو گئے، گوا لگ گیا جی او ہو گیا تیا ہو گئے، بہانے نے اللہ اکبر کرو. علماء یا کچھ لوگ ایسا ہوندے نا خوشک مزاج کہیں وہ آتے نہیں تو اینج کھلوتے ہوتے، اینج کپڑے تو نہیں تھے، اینج نہیں تھے، اینج نہیں تھے، نماز نہیں تو کو فیصلہ دینے ہے نا. تو سر رب دی بارگاہ دے وچ عاجزی دے نال اللہ اکبر کر کے منہ دے او دے گھر دی طرف کر کے وہ ساڈے واسطے بنایا سو دے وچ اللہ نہیں موجود، اللہ دے ہر جگہ تے موجود ہے نا. اگر اساں کہاں کہ اللہ سمانے تے موجود ہے وہ تو محدود کر دیتا گیا. اور ساڈے ذہن دے اندر وہ اللہ نے عرش بنایا کہ کرسی بنائی، اور کرسی تے جس ویلے خیال آوے جتنا مجمع بیٹھا تے کرسی دا خیال ساڈے کول جڑی کرسی ہے وہ خیال ہوندا سمجھا ساڈا. اس تو بعد یہ بھی خیال آتا بھائی اس کرسی اتنے اللہ باسی ایسا سامنے بیٹھے ہوتا اللہ کا وجود بنا چھڈیا کہ ایسا تے اسلام تو ہی خارج ہو گئے. اللہ ہے کی کون ہے وہی جانتا ہے، ازل تو ہی شروع تو ہے آخر تے کرانا دیدی، آخر بھی کوئی نہیں دیتا، اول بھی وہ اللہ بولو شروع ہے، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود. اس دے فرمان دے مطابق اساں اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئے، اساں تعریف کریے، الحمد شریف پڑھ دیں. تو سان کم از کم پنجابی دے ترجمہ آنا چاہیے نا. ساڈے علماء خطیب ساڈے ہر روز ہر جمعے تے ہر پروگراماں تے دستے بھائی جس نے الحمدللہ رب العالمین رحمت پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ پتہ ہوئے کہ ساریاں تعریفاں اس دیئے نے جیڑا رحمان تے رحیم ہے، جیڑا مالک قیامت دا جس کو لو اسا مدد منگنی جدے اگے جدی عبادت کرنی ہے جی اے دعا منگی دی یا اللہ او دے راہ تے چلا جنہاں دے تو کرم کر دیتا، انہاں تو بچا جنہاں دے
جنہاں نافرمانی کی تھی. یہ ہن گلاں پنجابی دے اندر اگر ساڈے ذہن چ آ جاون نا تے اس نماز دے وچ اس رحمت شریف پڑھن دا سواد ہی کچھ ہو. پھر اگے سورت پڑھ دے اودی وعدانیت کا اعلان کیتا جاندا ہے. تو میرے دوستو انج نماز پڑھیے تاکہ ساری زندگی بھی کوئی تبدیل ہوئے. ساری زندگی کئی بندے ایسے نے وہ اسے گل دے فخر کرتے ہیں جی اساں جی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جی سارے کو غلطی کوئی نہیں. غلطی تو انسان ہے ہر قدم قدم تے غلطیاں ہیں لیکن غلطی اگر ہوندی ہے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کر کے معافی منگی جائے سب تو زیادہ قبولیت. اور اللہ نے وہ بندہ پسند ہے کہ آئی تھی تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ کہندا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں کہ جڑی وہ دی گل کوئی سنے اور انہوں معافی دے وے یا اس کو عطا کرے. تو میرے دوستو میلاد منائیے ضرور منائیے. اور اس دن رات نو یقین کرو کہ جس بیلیے نے اکڑا بیلیاں سارے رل مل کے کیتا اس نے ایڈی لسٹ من دیتی. اتنی کلام انہاں پڑھی جیڑی پہلے پڑھی پئی سی میلاد شریف واسطے. میں آکھیا بھئی وہ کلام تے ساڈی بخشے دا سبب بن گیا. لکھاں یعنی پنڈ ہے نا پنڈاں دے وچ تے بڑا اوکھا کام ہے حافظ ہی کوئی نہیں لگتا. وہ کلام پڑھی گئی وہ پڑھ کے ملک کی دی گئے بار بار نبی دے وچ دے وسیلہ دے نال دعائیاں منگیاں گئیاں سارا کو کیتا گیا. اساں بیلی آئندہ اے بھی کریے کہ فجر تو بعد خاص کر کے اے جی رات گزر گئی اذان تو رہ کے سورج نکلن تک کوئی بندہ خس کے نہیں مسجد دے وچ وہ نماز ہوگی قرآن پاک پڑھے درود پاک پڑھے سورج نکل جائے تے خدا توفیق دے وے تے 4 رکعتاں 2 کر کے اشراق دے نفل پڑھے اس دن پڑھ کے تے پھر بھی شاک کو بندہ باہر نکلے. اشراق دے نفل 4 جڑے ہیں نا وہ ایک حج اور ایک عمرہ قبول دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو میرے دوستو وہ کر کے تے پھر اپنی دنیا داری دے کماں دے وچ بندہ نکلے. اگر ایسا ذمہ داری کرنی ہے تو وہ بھی ایسا خالص کریے یہ بھی ساری دن دی عبادت ہے. اس واسطے کہ ایسا اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے ایسا کمائی کرنی تو وہ حلال کھانا ہے اور کھوانا ہے. تو میرے دوستو یہ چیزاں اپنائیے. عملی زندگی ساڑھے کچھ بھی نہیں صرف ایسا کاغذی لوگ رہ گئے اور جنہوں نے اللہ توفیق دیتی وہ پھر بندے دیکھن واسطے دل وگدا ہے. وہ دکھنا نہیں پہنچا سکے کہ وہ فلانا بندہ دے فلانے حضرت صاحب دے فلانا گمنام بندہ بیٹھا ہوندا تے دل وگدا ہے کہ اس بندے دی زیارت کریے دے کول کبھی تو بہتر رہی کہ اللہ دی رحمت انہاں بندیاں دے تے نازل ہوئی. تو میرے دوست ایسی زندگی بنے گی زندگی دنیا سے بن بھی جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی. ایک آخری چیز اور میں کہوں گا ٹائم زیادہ ہوتا جانا ہے. ایک گل اور میں ضرور کراں گا کہ آج اس گئے گزرے دور دے اندر بڑی مہنگائی ہو گئی. محفلاں کرو کل 7ویں 10ویں چیلم ضرور کرو لیکن اپنے بھراواں دے اپنے رشتہ داراں دا اپنے محلے دا اپنے پنڈ دا ضرور خیال رکھو کہ ایسے لوگ ہیں کہ جڑے راتی روٹی کھادے بغیر سہ جاندے. میں خود دیکھا اپنے گران پہ ویکھا تو آپ اندازہ لاؤ کہ جس کی کمائی پورے دن دے 150 پونے 200 ہوئے اور ٹبر کس طرح پال سکتے ہیں. لیکن اس بندے نو اساں امید دینے واسطے بھی تیار نہیں. اساں بھی اتھے دینا جڑا سارے راہ گنتا رہنا فلانے 200 روپیہ میں تن دیتا جی 400 دیتا جی. میرے دوستو انہاں دا خیال کرو یہ بڑا میلاد ہے. خدا دی مخلوق دی خدمت کرو گے اللہ نبی دے صدقے تو انہوں سب کچھ عطا کرے. ضرور کوشش کرے کہ چوری چھپے یہ نہیں بھئی راتی ایک بندن تو سب کچھ دے آؤ تو بڑے لے محلے جلان پہ کرو میں راتی گیا جی فلانے بندن میں دیا ہے کلو گھیو دے آیا کلو کھنڈ دے آیا نا دین والے دے بارے جو حکم ہے کہ دوسرے ہاتھ نہ پتہ لگتا ہے. یہ کرو گے تو تواڈے اتنے اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی کہ تسا خدا دی مخلوق دی خدمت کر رہے. یہ ہمارا موضوع سارے رلے ملے لیکن یہ دنیا دے جڑے آج کل وقت گزر رہا ہے وہ ہے. میں اپنی وہ گلاں تساں لوکاں نوں سنا رہا کہ جڑا میں آپ